تو پھر اسی طرح ان کی شاعری میں شراب ظاہر ہے وہ پیتے تھے، تو جہاں شراب ہوگی وہاں فحاشی لازمی ہے، ان کی شاعری میں فحش تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی شاعری ہے، اسلام نے آ کے پھر اس کو بدل دیا، فحاشی کا باب ہی ختم ہو گیا، شراب پہ بین ہو گیا نا۔ پھر بھی اسلام نے حیا پہ اتنی توجہ دی، اتنا زور دیا کہ انبیاء کا مقولہ عام ہوا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ہر خیر ہی نہیں ہے، جو مرضی وہ کر لے۔ جب حیا ختم ہو جائے پھر ساری رکاوٹیں ختم ہیں۔ یہ ایک بڑی سخت تنقید ہے، جس میں حیا نہیں اس میں یہ ساری خامیاں آ جاتی ہیں۔ تو شراب کے اوپر بین ہو گیا۔ اسی طرح قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ ظاہر ہے اسلام نے سب کو جو ہے نا وہ متحد کر دیا، اتفاق اسلام کی وجہ سے ہوا، اظہار آ گیا، خود غرضی ختم ہو گئی، بچیوں کو عزت مل گئی، اور اسی طرح عصمت کے حوالے سے عورتوں کے بارے میں جو غیر اخلاقی اشعار ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اسلام نے جہاں دوسرے میدانوں میں انقلاب برپا کیا، شاعری کے میدان میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ بھی اسلام کا خاصہ ہے، کیونکہ عرب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم زبان پہ زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ان کو یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم تو زبان دان ہیں، زبانوں کے اوپر ہماری مہارت ہے۔ لیکن ملکہ تھا جو افکار خیالات تھے وہ گمراہی والے تھے، ان کی تطہیر، ان کا تزکیہ اسلام نے کیا، ان کی سوچوں کو پاک اسلام نے کر دیا۔ ایک تو یہ ہوا، پھر ساتھ ہی ظاہر ہے ایک اور بہت بڑا انقلاب یہ آیا کہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ سارا کچھ اپنے خطبوں کے ذریعے، شعروں کے ذریعے کرتے تھے، وحی کی رہنمائی نہیں تھی۔ اب قرآن اترنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب قرآن کریم جو سارے کلاموں کا سردار ہے، جو اس نے اصلاحات کرنی ہے، جو بہتری لانی ہے، وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے کلام میں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک باب تو یہ بند ہو گیا۔ حکمت والا سب سے بڑا جو منبع تھا یا کچھ شعروں میں جو حکمت تھی، تو وہ شاعری کی بجائے اب قرآن سے حاصل ہونے لگی، سورس بدل گیا نا۔ کئی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، اسلام لانے کے بعد شاعری چھوڑ دی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ فحاشی ویسے اسلام میں منع ہے، اپنے بہادری کے کارنامے بیان کرنا، خوشامدیں کرنا اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام نے تو آ کے ایک تو شاعری کا دائرہ تنگ کر دیا، جہت چینج کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کے اثرات ہیں شاعری پر جو اس نے